کم و بیش 18,000 عالمین کو تخلیق کرنے سے پہلے جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کی قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت اور شان کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ پس جیسے ہی یہ نور تخلیق ہوا تو یہ نور اپنے خالق کی کبریائی کو جان کر اور اس کے کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے خالق یعنی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اس کی تعریف بیان کرتا رہا۔ جب اس حمد و ثنا کو لاکھوں سال گزر گئے، اسی طرح جب نور محمدی لاکھوں سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور محمدی کی حمد و ثنا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابات وجود میں آ گئے، اور جب یہ 12 حجابات وجود میں آ گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 حجابات میں بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور اپنے حقیقی رب کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابات کو وجود میں لایا گیا ان حجابات کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، اور نمبر 2 حجاب عظمت، اور نمبر 3 حجاب عزت، اور نمبر 4 حجاب غیبت، اور نمبر 5 حجاب جبروت، اور نمبر 6 حجاب رحمت، اور نمبر 7 حجاب نبوت، اور نمبر 8 حجاب کبریا، اور نمبر 9 حجاب منزلت، اور نمبر 10 حجاب رفعت، اور نمبر 11 حجاب سعادت، اور نمبر 12 حجاب شفاعت۔ پیار دوستو، نور محمدی پہلے حجاب میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان العلی الاعلی۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے حجاب یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان عالم السر والخفی۔ اسی طرح نور محمدی تیسرے حجاب میں یعنی حجاب عزت میں 10,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان الملک المنان۔ اسی طرح حجاب غیبت میں نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حجاب جبروت میں نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان الکریم الاکرم۔ اسی طرح نور محمدی حجاب رحمت میں 7,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان رب العرش العظیم۔ حجاب نبوت میں نور محمدی 6,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان رب العزت عما یصفون۔ اسی طرح حجاب کبریا میں 5,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان العظیم العظم۔ حجاب منزلت میں نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان العلیم الکریم الکبی۔ اسی طرح حجاب رفعت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح بیان کرتا رہا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا بیان کرتا رہا، سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول۔ اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پیار دوستو، اسی طرح یہ نور ان 12 حجابات کے اندر اپنے رب کی تسبیحات بیان کر کے اپنی رب کی شان بلند کرتا رہا، اور اسی طرح یہ نور مسلسل ان 12 حجابات کے اندر ہزاروں سال تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو سنا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح اور لوح کے بعد قلم کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
قلم کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ عظیم الشان والی شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے کہ پس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ان قریب تیرا پروردگار بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا اور ان تمام عالمین پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو مقام تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کی ذات کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف قلم سے کروایا اور پھر اس تعارف کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ تحریر کیا گیا اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ پیارے دوستو، اسی طرح لوح قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ تاریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان عالموں کو روشن کرنا چاہا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے ان 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اول ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ پیارے دوستو، عبد عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کہ کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر مبعوث کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے جس نور سے یہ تمام کائنات چمک رہی ہے اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق ہی صرف اس وجہ سے کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کا تعارف کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عالم کو پیدا کیا اور اس عالم کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔
پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا، ان تمام تر چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو تخلیق نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام تر عالمین کو تخلیق فرمایا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔